الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ حضرات اساتذہ اور طلباء، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھ کر کے یہ دعا مانگی، اور اس روایت کے راوی ہیں خود آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور یہ دعا بطور خاص مانگی فجر کی نماز کے بعد۔ صحابہ نے سنی، آپ نے اللہ پاک سے یہ مانگا کہ اللہ میں آپ سے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں آپ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع دے، اور ایسی روزی مانگتا ہوں جو پاک ہو، اور ایسا عمل مانگتا ہوں جو قبول ہو۔ ہم کو بھی اپنے معمولات میں اس کو شامل کرنا چاہیے، تمام علماء اور طلباء کو، ہم سب کو، کہ فجر کی نماز کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے۔ لگتا ہے کہ اس دعا کو فجر کی نماز سے کوئی مناسبت ہے، اور علماء اور طلباء بہرحال فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اس لیے فجر کی نماز کے بعد خاص طور سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو علم کے نفع پہنچانے والا ہو۔ ایسے علم سے اللہ پاک خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ایسے علم سے جو علم کے انسان کو نفع نہ پہنچائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی علم اس لیے حاصل کرے کہ اس سے شہرت کمائے گا، یا اس لیے حاصل کرے کہ کسی صاحب علم یا کسی صاحب جاہ کا مقابلہ کر کے اس کو شکست دے گا، یا کسی دنیاوی غرض سے وہ علم کو حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس علم سے اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ ساری زندگی کی محنت بیکار ہو جاتی ہے، اور اس کو جنت کے قریب سے بھی گزرنے نہیں دیا جاتا ہے۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم ہمیں ایسا چاہیے جو علم کے ہمیں نفع پہنچائے، ورنہ اگر علم نفع نہ پہنچاوے، ایسا علم اگر آپ نے حاصل کر لیا جو علم کے نقصان دہ ثابت ہو گیا، ہضم نہیں ہوا، پچا نہیں۔ جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں دنیا میں، یا جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے، وہ ایسے ہی علم کی بدولت پیدا ہوتے ہیں جو علم کے انسان کو ہضم نہیں ہوتا۔ علم ہمیشہ علماء کی اور مشائخ کی اور اللہ والوں کی یا نیک لوگوں کی صحبت میں اسی لیے کرنے کو قرار دیا گیا، ورنہ علم تو کتابوں سے انسان حاصل کر لیتا۔ کتابیں ہر موضوع پر موجود ہیں، اور اس دور میں کتابوں کی جگہ پر موبائل ہے، موبائل میں ہر طرح کی غلط اور صحیح معلومات موجود ہیں، پھر کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جا کے پڑھنے کی؟ اس لیے وہ علم معتبر نہیں ہے جو علم کے بغیر استاذ کے پڑھا جائے۔ صرف علم وہ معتبر ہے جو استاذ کی شاگردی میں پڑھا جائے۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں، یاد آ گئی کہ طلباء تو بہت سارے ہیں اور ہوں گے ہر مدرسے میں، ہمارے یہاں بھی ہر جگہ، اور ہر استاد ساری زندگی جب پڑھاتا ہے تو اس کی تعداد شاگردوں کی بہت ہوتی، اور لیکن اس کثرت میں، اس ہجوم میں اور اس بھیڑ میں چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں جن کو اللہ علم نافع عطا فرماتے ہیں، اور جن سے ان کو بھی نفع ہوتا ہے اور دنیا کو بھی نفع ہوتا ہے۔ تمہارے علم سے اگر دنیا کو نفع نہیں ہوا، یا کم سے کم تمہارے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، تم دیندار نہیں ہوئے، تمہارے گھر کے لوگ دیندار نہیں ہوئے، تمہارے گھر میں کوئی دیندار نہیں ہوا، تو ایسا علم پڑھنے سے فائدہ کیا؟ اس سے بہتر ہے کہ دنیا کے علم حاصل کرو، کالج
اسکول میں جا کے پڑھو، یا نہ پڑھو جاہل رہ جاؤ۔ ایسے علم کی اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ ایسے علم سے نفرت کرتا ہے جو ابلیس تک اس کا شجرہ پہنچتا ہو۔ ابلیس بھی بڑا صاحب علم تھا۔ اللہ تعالیٰ کو صرف ایسے علم کی ضرورت ہے، ایسے علماء کی ضرورت ہے جو علماء کے اپنی ذات کو نفع پہنچاویں اور دنیا کو نفع پہنچائیں، اور اس بھیڑ میں چند ہی لوگوں کو اللہ چنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے فقہ کی لائن سے اور حدیث کی لائن سے انتہائی اونچے درجے کے محدث ہیں اور استاذ ہیں، ساری دنیا کے استاذ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد اگر فقہ میں اور علم میں کسی کا بھی مقام آتا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آتا ہے۔ اتنا اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو علمی مرکز ہے وہ کوفہ ہے۔ اس وقت تک کوفہ بدنام نہیں ہوا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بہت بعد میں پیدا ہوئے۔ جب کوفہ بسایا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کوفہ کا استاذ بنا کر کے بھیجا گیا، اور انہوں نے اپنی محنت کر کے کوفہ کو علم سے بھر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام دیکھ کر جب حضرت علی بعد میں مدینہ منورہ سے تشریف لائے کوفہ، تو دیکھا کہ ارے کوفہ تو گھر گھر میں قرآن اور حدیث اور علم کی روشنی موجود ہے۔ بہت خوش ہوئے، کہا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود پہ رحم فرمائے، انہوں نے پورے کوفہ کو علم سے بھر دیا۔ اتنا بڑا استاذ، اتنے کثیر طلباء کو پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا۔ روایتیں کرنے والے بہت ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں بہت ساری ہیں، لوگ ان سے پوچھتے تھے، وہ حدیث سناتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود باقاعدہ استاذ تھے، باقاعدہ معلم بنا کر کے ان کو بھیجا گیا تھا، اور ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، لاکھوں میں تھی، پوری مسجد ان سے بھری رہتی تھی۔ لیکن اس میں 5 شاگردوں کا نام لوں گا، اور وہ 5 شاگرد بہت بڑے بڑے لوگ نہیں تھے، معذور ٹائپ کے لوگ تھے، معذور، جن کو دنیا نے نگلیکٹ کر دیا تھا، مسترد کر دیا تھا، سمجھتے تھے یہ لوگ کیا پڑھیں گے۔ اور جو بڑے بڑے صاحبزادے لوگ ہیں، شہزادے لوگ ہیں، ماشاءاللہ وہ اگلی صفوں میں رہا کرتے تھے۔ اب وہ 5 لڑکے حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد، جس میں 5 آدمی کا نام بہت مشہور ہوا بعد میں، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انہیں 5 سے زندہ ہوا، اور وہ تمام شہزادے اور صاحبزادے، اب بڑے بڑے لوگ، خوبصورت طلباء اور لڑکے، ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ وہ 5 صاحبزادے کون ہیں؟ 5 شاگرد جو حضرت کے تھے، حضرت ابو عبیدہ، حضرت حارث، حضرت مسروق، حضرت علقمہ، حضرت قاضی شریح، نام سنا؟ قاضی شریح، حضرت علی کے زمانے میں وہ قاضی تھے۔ حضرت علقمہ کا تو وہ مقام تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اوزاعی سے مناظرے کے وقت میں فرمایا تھا کہ علقمہ کو اللہ نے وہ علم اور وہ اجتہاد عطا فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر صحابیت کا شرف ان کو حاصل نہ ہوتا تو میں کہتا کہ ان سے بھی زیادہ علم حضرت علقمہ کو ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ ان کے علم کے اتنے معتقد تھے۔ امام ابو حنیفہ کے دادا استاذ ہیں وہ۔ اب یہ 5 کا نام اتنے احترام سے ہم لوگ لیتے ہیں اور ان کے سامنے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا سر جھک جائے گا۔ ابو عبید اور جناب حارث صاحب، ان کو ایک آنکھ تھی ہی نہیں۔ ایک ہی آنکھ پر بیچارے تھے، کوئی ان کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ حضرت مسروق کی کمر اتنی جھکی ہوئی تھی کہ چل بھی نہیں سکتے تھے، اتنے زیادہ ضعیف اور نحیف، اور کمر میں کوئی تکلیف تھی، وہ جھک کر کے رہتے تھے۔ ایک معذور انسان جو خود کھڑا نہیں ہو سکتا وہ علم کیا حاصل کرے گا؟
اور حضرت علقمہ جن کے امام ابو حنیفہ جن کے عقیدت میں اور ان کے محبت میں اتنے زیادہ آگے تک پہنچ گئے، حضرت علقمہ کا حال یہ تھا کہ ان کی ایک ٹانگ تھی ہی نہیں، کٹ گیا تھا۔ اور قاضی شریح صاحب بھی کوئی بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل آدمی نہیں تھے، داڑھی ہی نہیں تھی، داڑھی آئی نہیں، سب سمجھتے تھے لونڈا ہی۔ یہ پانچوں آدمی جن کو دنیا نے سمجھا تھا کہ ان کو کچھ نہیں آئے گا، جن کو عیب تھا ظاہری جسمانی لحاظ سے، اللہ نے ان لوگوں کو چنا اور ایسا چنا کہ دنیا کو علم سے بھر دیا۔ آج فقہ ابو حنیفہ علقمہ کی فقہ پر ٹکی ہوئی، سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو سب انتخاب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح بنا دے۔ کوشش کرو، عہد حاضر منتظر ہے اپنے ابراہیم کا، عصر حاضر منتظر ہے اپنے ابراہیم کا، ہو سکے تو آپ ہی وہ آدمی بن جائیے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔